السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج وزیر اعظم نے سیالکوٹ میں بزنس اینڈ ٹریڈ سینٹر کا افتتاح کیا، جہاں انہوں نے کہا کہ میرا احتساب ضرور کرو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ میرے اوپر الزام کیا ہے۔ آج میرا احتساب ہو رہا ہے تو کل کسی اور کا بھی ہوگا۔ جبکہ عدالت میں وزیر اعظم کے وکیل نے آج اپنے دلائل مکمل کر لیے اور کل عدالت میں وزیر اعظم کے خاندان کی درخواست پر JIT رپورٹ پر ان کے دلائل بھی سنے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی اہم خبریں ہیں جنہیں ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، آج کی سماعت میں خواجہ حارث صاحب نے کہا ہے کہ اس پورے اسکینڈل سے وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ان کے نام کوئی پراپرٹی ہی نہیں، اور آج وزیر اعظم نے خود سیالکوٹ میں پھر سے کہا کہ مجھے یہ تو بتایا جائے کہ میرے اوپر الزام کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان ارریلیونٹ ہو چکے ہیں اپنے تمام وزیروں کے ساتھ۔ اس وقت ریاست اپنی جگہ کھڑی ہے، ریاست پاکستان جی، وزیر اعظم ارریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ جی، پاکستان میں کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، وزیر اطلاعات نہیں ہے، وزیر دفاع جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب، وہ اس لیے وزیر دفاع ہیں، ہمارے بڑے زبردست دوست ہیں اور سیاسی رہنما ہیں، لیکن آج میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ سب سے بڑی کوالٹی ان کی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ 1964 سے پڑھتے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کے گورنمنٹ کالج میں ان کے ساتھ رہے ہیں، تو اس لیے وہ ملک کا جو یہ سارے بحران ہیں دفاع کے، اور وہ تو کوالٹی یہ ہے کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، اور اگر ملک ایک طرف ہوگا اور میاں صاحب ایک طرف ہوں گے تو وہ میاں صاحب کے ساتھ چلے جائیں گے، تو اچھا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ آپ یا ریاست سے وفاداری ہوتی ہے آپ کی، یا پھر آپ کی ذاتی دوستیاں ہوتی ہیں، یا پھر تیسری چیز پیسہ ہوتی ہے۔ یہ آپ نے زندگی میں چننا ہوتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کس مرحلے پہ، تو جو جہاں کھڑا ہے وہ اس کو وہ جگہ مبارک ہو۔ اور تو میاں صاحب میرے خیال سے ارریلیونٹ ہیں۔ میاں صاحب کی باتیں جو ہیں وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا کیا ہے، تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں، میں بھی واقعی سوچ رہا تھا کہ واقعی میاں صاحب نے کیا کیا ہے۔ جی، میں تو اس جملے کو دونوں طرح سے لیا جا سکتا ہے نا، کہ میاں صاحب نے کیا کیا ہے، واقعی میاں صاحب آپ نے کیا ہے، مطلب بہرحال چونکہ یہ ریلیونٹ ہو گئے تو اس لیے، اور اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ان کو ایسے دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار، اور عجیب عجیب قسم کے وکیل آ رہے ہیں اور عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب میں میاں صاحب کو اب بہت زیادہ ان کی باتوں پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ ارریلیونٹ ہیں میاں صاحب ارریلیونٹ ہیں، اور میاں صاحب کے بارے میں اب صرف ایک فیصلہ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کا کو 62-63 میں نااہل قرار دینا ہے، یا اس کے ساتھ ہی 62-63 لگا کے نااہل قرار دے کے ساتھ ہی ان کو مقدمات کھول کے ٹرائل کورٹ کی طرف بھیج دینا ہے، یعنی نیب کی طرف۔ ٹرائل کورٹس میں جانے کے زیادہ امکانات ہیں اب اس ان کی کوشش ہے ہم ٹرائل کورٹ میں دیکھیں نا، جب آپ یہاں تک آ جائیں عدالت کہے کہ خدا کا واسطہ کچھ ثبوت دے دیں، یعنی لوگ پبلک کہہ رہی ہے اللہ کا واسطہ کچھ ثبوت، سارے ہمارے پاس ثبوت ہیں، میری نہ کوئی ملک سے باہر جائیداد ہے نہ اندر جائیداد ہیں، وہ بھی طے ہو گیا کہ وہ نہیں، دیکھیں نا، یعنی اب آخر میں وہ ہماری بہن انوشا رحمان، یعنی اب ان کی بھی انٹری، وہ آخری میں انوشا رحمان آ کے وہ سب نے اپنے، نہیں ہوتا نا کہ وہ ایک لائن لگی ہوئی ہے کہ کس نے اپنا چہرے کا جو رنگ ہے وہ تبدیل کروانا ہے، تو لائن لگی ہوئی ہے، اور انوشا رحمان صاحب آ کے کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ GIT غلط تھی، اچھا ٹھیک ہے جی، بچے تھے، بچوں پہ ثابت ہو گیا، بڑوں پہ ثابت ہو گیا، لیکن میاں صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا، میاں صاحب وہاں جاتے رہے، یعنی عجیب و غریب قسم۔ اور وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، آج عدالت نے جو کچھ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کیا، طارق حسن صاحب بڑے ایک اچھے وکیل ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب زبردست وکیل، یہ سارے وکلا، یہ وکیلوں کا ایک یعنی زبردست وکیل ہوتے ہیں جو پہلے یہ طے کرتے، یہ دیکھتے ہیں، اور رہے ہیں ہماری تاریخ میں، اور اب بھی ایسے وکیل ہیں جو طے کرتے ہیں کیس لینے سے پہلے کہ یار یہ مجھے بتاؤ کہ یہ آدمی مجرم ہے یا نہیں ہے، اگر یہ مجرم ہے تو میں ایسا کیس نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، اور اگر اس پہ غلط الزام لگائے تو میں ایسا کیس لوں گا۔ اب وہ دور نہیں رہا،
ابھی اکرم شیخ یعنی بڑے وکیل کون ہے؟ اکرم شیخ. خالد انور پھر بھی اپنی عزت بچا کے نکل گئے. اکرم شیخ، یہ آپ کے سلمان اکرم راجہ، یہ نوجوان وکیل اچھے جی. کیا خواجہ حارث، یعنی کیا بڑے وکیل کیا ہیں آپ؟ بڑے وکیل آپ یہ ہیں کہ آپ ایک جانتے ہوئے اس ملک میں یعنی یہ آپ یعنی دیکھیں نا، یہ عدل کا نظام بھی واضح ہو رہا ہے، یہ قانون عدل اور قانون سزا و جزا بھی واضح ہو رہا ہے اس ملک میں کہ بڑا وکیل وہ ہے جو زیادہ عدالت کے سامنے ایک قصے، کہانیاں، کاغذات واغذات یہ وکیلوں نے تیار کیے ہیں نا. وہ ہم سر کیس بناتے ہیں، یعنی کیس کیا بناتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے سلمان اکرم راجہ انتہائی محترم وکیل ہمارے تاریخ میں کیسے یاد رکھے جائیں گے کہ قطری خط لے کر آئے تھے. یعنی اب دیکھیں نا، اور ذہین اور انٹیلیجنٹ وکیل ہیں. تاریخ میں کیا ہوگا کہ قطری خط ان کا یہ اور اکرم شیخ جی. یعنی خدا، یعنی آپ کے کیا یعنی آپ کو پتا ہو کہ ایک آدمی قاتل ہے تو آپ اس کو آپ کہیں کہ نہیں اس کو جانا چاہیے، پھانسی لگنی چاہیے اس کو. یہ ہوتی ہے، یہ ہے پیشہ وکالت، جو وکالت ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ایک منٹ ٹھہرو، وہ قتل کیے، اچھا کتنے قتل کیے؟ 15 قتل کیے. اچھا 15 قتل کیے ہیں تو پھر تو کیس تو بڑا وکیل کے پاس، بڑا وکیل ہی بچا سکتا ہے 15 آدمیوں کے قاتل کو. بڑا وکیل جو ہے اس نے بچا لیا. بڑے وکیل یہ کر کیا رہے ہیں؟ یعنی ان کو نہیں پتا اکرم شیخ کو، سلمان اکرم راجہ کو، خواجہ حارث کو، ان کو نہیں پتا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں؟ جی. ان کو نہیں پتا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے؟ ان میں سے سارے لوگ یہ اللہ کو جان دینی ہے، انہوں نے میاں نواز شریف کو جان دینی ہے اور حساب کتاب دینا ہے اپنا. اٹھاتے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں. پبلک کا پیسہ ہے، لوگوں کا پیسہ ہے. یہ کس قسم کا قبیلہ ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں سارے؟ اب ڈبہ نمبر 10 جو ہے اس کے اندر کچھ 24 ملکوں کے ساتھ شیئر ہوا ہے. یہ میں خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں. اور وہ جو آج انہوں نے کہا نا کہ ٹرسٹ ڈیڈ آپ نہیں کھلوائیں عدالت نے، وہ بڑا گہرا میسج دیا ہے. ان کے طوطے اڑ جائیں گے. وہ ڈبہ نمبر 10 کھلا جی. نیوزی لینڈ کی ایک اسٹیل مل کے ساتھ پیپرز آ رہے ہیں، جو باہر ملکوں کے ساتھ کورسپونڈنس کی ہوئی ہے نا، کئی ملکوں کے جواب آنے شروع ہو گئے ہیں. اسٹیل مل نیوزی لینڈ کے 50% شیئر نکل رہے ہیں. یعنی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ یہ انہوں نے جو ایک ہوتا ہے وہ بالکل مریم، یعنی اب مریم بہن ہماری بالکل طے ہو گیا. یعنی وہ مان لیا انہوں نے آج کہ ہاں بینیفیشری اونر ہے. لیکن وہ اونر ہے یعنی اب آج کیا کیس تھا خواجہ حارث کا، میں حیران ہوں ان لوگوں میں ہم نے کیا کیا ہے. ہمیں یعنی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یعنی اب کیس کیا کہ وزیر اعظم تو نہیں ہے نا، وزیر اعظم نہیں ہے. یعنی مریم صاحبہ پر بھی طے ہو گیا کہ وہ اونر ہے ان کمپنیوں کی. اب اندازہ لگائیں ذرا، اب اندازہ لگائیں. یعنی اب یعنی کہاں کھڑے ہیں میاں صاحب کہ مجھے بتاؤ میں نے کیا کیا ہے. ایٹمی دھماکے میں نے کیے تھے، ہاں میں یہ میزائل میں نے بنائے تھے، فارمولے سارے، اور میں سائنسدان تھا، اور میں نے عجیب میں نے کیا کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں. ڈیمینشیا ہوتا نا کیا تو اس میں بھول گئے سارے. وہ خالو کو بھول گئے ہیں، وہ اسحاق ڈار اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو خیرات دیتے رہے ہیں، پھر بیٹا آگے سے ان کو تحفے دیتے رہے، پھر وہ خیرات دیتے رہے، پھر وہ تحفہ دیتے رہے. عجیب و غریب قسم کا وائٹ کالر کرائم ایسا کھل کے سامنے آ رہا ہے. ایک بات میاں صاحب نے اچھی کی آج، انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا احتساب ہو رہا ہے، جو احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کا بھی ہاں یہ بات صحیح ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ آپریشن زبردوز کا بٹن دبنے کی دیر ہے. اور اس کے بعد اس میں کیا، اب دیکھیں عدالت ویسے ہمارے جج صاحبان بڑا حوصلہ ہے. آپ یقین کریں وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو دکھا. وہ قطری خط بھی غائب ہو، قطری خط سے بھی مکر گئے. یعنی اب قطری خط نہیں ہے. اب نہیں کہہ رہے کہ قطری خط، اب کیا ہے وہ جے آئی ٹی کے اندر وہ جو اچھا اس سے بھی مکر گئے. اب کچھ ہے ہی نہیں. اب یعنی آج سارا دن کیا ہوا ہے تو وہ جج صاحبان جو ہیں وہ ان کے اب ریمارکس پڑے. یعنی اب وہ سلمان اکرم راجہ کل کوئی نئی دستاویزات لائیں گے. ابھی پتا چلا وہ اپنے چیمبر میں آرام فرما رہے تھے. وہ کیا لائیں گے کل کو؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک 3-4 آپشنز رہ گئے نا. ایک تو یہ ہے کہ عدالت اب اس کو زیادہ لمبا
یہ نہیں کوئی ہے ہی نہیں کہ سارا دن لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تو آئے گا وہ خواجہ حارث آگے کیا کیا. وہ جی ایسا ہے کہ وزیر اعظم کا تو کوئی قصور نہیں ہے. وہ کہہ رہے بھائی یہ کیا ہے پھر, یہ دبئی کی کمپنی, یہ دبئی کا کاما, یہ کمپنیاں بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم مطلب ہے کہ وہ وزیر اعظم مطلب بچوں کا تھا. اچھا بھائی بچوں کا تھا, یعنی آپ دیکھیں انہوں نے اتنی گڑبڑ کی ہے. یعنی وہ فیکٹریاں خسارے میں چلی گئی. یعنی وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا کتنا مشکل کام ہے. یعنی آپ نے ڈیفالٹ شو کر دیا کہ میری کمپنی خسارے میں بینکوں سے قرضے اٹھائے, کمپنی میں لگائے, کمپنی دیوالی میں چلی گئی, اور ادھر سے پیسہ نکال کے آپ نے دوسری کمپنیوں میں لگا دیا. تھوڑے عرصے کے بعد وہ کمپنی بالکل لوگ بھول گئے, اتفاق فاؤنڈری دوبارہ خرید لیا آپ نے. اچھا یعنی یہ وائٹ کالر کرائم اور پوری دنیا میں اس نام سے وہ سارا کھل کے سامنے آ گیا. خلیجی اخباروں کے اندر چھپ گئی خبریں ہم نے کیا کیا. اور میں آج جج صاحبان کی ریمارکس پڑھا تھا. میں کہ جج صاحبان کو حوصلہ ہے, ان کو ٹائم دے کے کہ کوئی کسر نہ رہ جائے, کوئی ذرا سی کوئی چونی برابر کسر نہ رہ جائے. اور وہ اسحاق ڈار کا وہ کہہ رہے ہیں طارق حسن صاحب کہ اسحاق ڈار کا کوئی کنیکشن, انہوں نے کہا کنیکشن ہم بتاتے ہیں. جسٹس اعجاز احسن صاحب نے کہا محترم جج صاحبان دیکھیں آپ, جے آئی ٹی جج صاحبان یہ کتنے یعنی تاریخ کے نازک موڑ پر یہ کھڑے ہیں, اور یہ نہ کسی طرح سے دباؤ میں آئے ہیں نہ ڈرے ہیں. وہ کہ انہوں نے پھر بتایا کہ یہ اسحاق ڈار کے بیٹے کے ساتھ کنیکشن, اور وہ چپ ہو گئے. اور اسحاق ڈار تو خود اپنی ذات کے اندر ایک انجمن ہے نا, وہ مطلب وہ کسی کے نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں اب اجازت ہو تو میں اسحاق ڈار صاحب کو اور میاں صاحب کا ایک کلپ ایک مطلب کچھ ان کا تعلق ایسا ہے کچھ ایک میں کلپ اگر پلے ہو جائے, اگر کلپ تیار ہے ایک کلپ میں اس کو الفاظ میں بیان کچھ تعلق جو ہے نا منی لانڈرنگ کے حوالے سے مطلب, اور یہ میں ان کرداروں کے ساتھ نہیں, بس ایک آپ سمجھ لیں کہ جب میں اس کلپ کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے تعلق سمجھ میں آتا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. اور وہ ایک تو محترم, ایک تو بڑا اچھا تعلق ہے نا ان کا, ایک ظاہر وزیر ہیں اور سب کچھ, مگر اس کلپ کو دیکھ کے پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ. یہ کلپ ذرا پلے کریں گے آپ؟ یہ دینا ہمیں تیرے واسطے ناچی رہے, دینا. میں بھی ناچا, میرے کو دو. کیا ہیڑا ہے ری, یہ دینا. یہ دینا ہمیں تیرے واسطے ناچی رہے, دینا. میں بھی ناچا, میرے کو دو. کیا ہیڑا ہے ری, کیا زمانہ آ گیا. جی ڈاکٹر صاحب کیا زمانہ آ گیا. اچھا جی, تو بات یہ ہے کہ اب وہ کچھ عجیب سی ہے ایک معاملہ. اچھا تو اس میں اب عدالت کے سامنے اب یعنی دلائل تو ختم ہو گئے, چیزیں آ گئی اوریجنل, قطری خط غائب ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں قطری خط کو بلائے نہیں, وہ جب اوریجنل آ گیا, دوسرے اوریجنل ڈاکومنٹس آ گئے, وہ قطری خط جی آئی ٹی کو کوسنا, اچھا جی اس کی کمپنی تھی وہ سارا ختم ہو گیا. مطلب کمپنی جس کی میں کہتا ہوں اس کو کسی دنیا کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی, کوئی سی آئی اے, کوئی کے جی بی, کوئی جو مرضی لے, یہ بتاؤ کہ پیپر غلط ہیں یا صحیح ہے. اصل بات یہ نہیں جی وہ فلانا لائے بین الاقوامی یعنی اتنی فضول کر کے آخر میں ٹھس. اور میں نے کہا نا وزیر اعظم صاحب اب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں, ارریلیونٹ ہو گئے, سوائے اس کے کہ وہ ایک گھر میں ہیں اور وہ گھر کے اندر ہے, جب تک ہیں جب نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے. لیکن اب وہ سیاسی آج انہوں نے معصومیت کی معصوم سے ہیں نظر آتے ہیں. اور میں بڑی آپ کو ان کے قریبی وزیر کی بات بتاؤں, ان کے کچن کیبنٹ کی ایک وزیر کی بات سنیں. مجھے کیا کہتے ہیں ایک دفعہ, یہ پتہ نہیں میں نے بات پہلے بتائی کہ نہیں, مجھے کہتے ہیں کہ میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہم 2-3 لوگوں کے ساتھ, تو میں نے کہا تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے میرے اوپر. یہ بالکل یہ ان کے بالکل قریب کے دوست ایک بتا رہے ہیں, پنجاب سے تعلق, قریب کے دوست اور کچن کیبنٹ ان کی, اور میاں صاحب ان کو انتہائی پسند کرتے ہیں, مطلب دل سے جن کو 4-5 لوگوں کو پسند کرتے ہیں نا میاں صاحب, ان میں سے ایک وہ ہیں. تو میاں صاحب کو کہتے ہیں, میاں صاحب کو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ کو بڑا اللہ کئی کرم ہے آپ پہ اللہ تعالیٰ کے. نہیں, میاں صاحب نے کہا نہیں سب سے بڑا کیا کرم ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو وزیر اعظم اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بنایا, دوسری دفعہ بنایا, تیسری دفعہ بنایا. نہیں ایک اور کرم ہے, اور اصل کیا بات ہے.
جو بندہ ہے جو ان کے قریبی دوست جو ہیں کچن کیبنٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، آپ کو دولت دی ہے. یہ بہت سیریس بات ہے جو میں بتا رہا ہوں. میاں صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کون سی بات، نہیں سوچ کے بتاؤ کہ سب سے بڑا کرم کیا ہے. بندہ مجھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو میاں صاحب آگے سے کہتے ہیں، میاں صاحب کی اس کو سلپ آف ٹنگ ہوئی. میاں صاحب کہتے ہیں میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم یہ کہ لوگوں کو میری شکل دیکھ کے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. اچھا، جب اس کے بعد میں نے جب سے بات سنی، جب میں میاں صاحب کی کچھ ٹی وی پہ دیکھتا ہوں نا، ان کی سپیچز سنتا ہوں، تو میں واقعی سوچتا ہوں، یعنی آپ یہ دیکھیں میاں صاحب کا، یعنی میاں صاحب کی آپ کا ذہن دیکھیں کہ میاں صاحب 12 اکتوبر 1999، اچھا ہوا برا ہوا جو بھی اس کو چھوڑ دیں، مگر میاں صاحب کا ذہن آپ ذرا تصور کریں کہ ایک میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس وقت کہ آرمی چیف ہے میرا، اس کو میں نے چیئرمین جوائنٹ بھی بنا دی ہے. یہ ایک عام نارمل آدمی، ایک میں کہوں نا، یہ کوئی آدمی نہیں سوچ سکتا. یہ بات میاں صاحب کے ذہن میں کیا چیز ہے جی کہ یہ میرا آرمی چیف ہے، اس کو میں نے چیئرمین جوائنٹ بنا دی ہے اور اس کو میں سری لنکا بھیج رہا ہوں، اور جب سری لنکا جائے گا تو میں نے ایک DGISI کو اپنے ساتھ ملا لی ہے، اس کو میں وہاں بھیجوں گا، یہاں پر میں اناؤنس کر دوں گا اور اس کے جہاز میں اترنے نہیں دوں گا، اور وہ بیچے انڈیا جا کے گر جائے جہاز. اس کو میں یہاں پہ آرمی، یہ کوئی، یعنی یہ میاں صاحب جیسا ایک بھولا بھالا آدمی یہ پلاننگ کر سکتا ہے؟ آپ ذرا تصور کریں اس کے لیے کتنا بڑا ذہن، اور کتنا یہ جو پورے نکل کے آ رہی ہیں نا چیزیں دنیا بھر سے، منی لانڈرنگ کمپنیاں اور یہ اور بچے، اور یہ اس کے لیے کتنا بڑا ذہن چاہیے. اچھا، وہ زبردست ہو گیا اس دن سارا معاملہ، اب ہائی جیکنگ کیس بن گیا. یعنی اگر فرض کریں وہ جہاں مشرف صاحب کی اس کو کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں، سب سے بڑا مخالف، مطلب فرض کریں اگر وہ جہاز پاکستان میں لینڈ نہ ہوتا تو مشرف صاحب کے ساتھ کیا وہ لینڈ ہو جاتا جا کے انڈیا کے اندر آرمی چیف کا جہاز، کارگل، پوسٹ کارگل. یعنی میاں صاحب عجیب، میاں صاحب کا ذہن. اور یہ کمپنیوں کے آپ دیکھیں ذرا، یہ ادھر سے ادھر پیسہ جا رہا ہے، ادھر سے کمپنیوں کا پیسہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے اس نام پہ جا رہا ہے، اس بچے کو کیا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ پورا میاں صاحب کا جو ذہن ہے، لیکن بس ایک پکڑ میں آ گئی، ایک معاملہ پکڑے میں آ گیا. اور صرف میاں صاحب کا نہیں ہے، نواز شریف صاحب کا نہیں ہے، یہ آگے لائن لگی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں سسٹم جا رہا ہے پورا. جی آپشنز کیا ہیں عدالت کو؟ ایک تو وقت کم رہ گیا، ایک تو وقت کم ہے، دلائل ختم ہو گئے. سلمان اکرم راجہ پٹارے میں سے کل کیا نکالتے ہیں، دبئی میں سے کیا لے کر آئے ہیں پتہ نہیں کیا، اور حلوہ لے کر آ گئے ہیں. وہ ضلالت ہو رہی ہے پوری دنیا میں. اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ شاید کچھ کمی رہ گئی ہے ابھی، تو میں اپنا حصہ اور ڈالوں. دوست ہیں، بھائی ہمارے، لیکن اب کیا دیکھیں نا، پیسہ بھی لیے، مفت تو نہیں لڑ رہے نا، فی سبیل اللہ لڑ رہے ہیں کیس ریاست پاکستان کے لیے. تو فیسے کے بعد 70 کروڑ تو پہلے 70 کروڑ روپیہ تو آلریڈی وکیلوں کا ادا ہو چکا ہے آفیشیلی. باقی جو باہر کے ملکوں میں ادا ہوا ہے وہ الگ ہے. پاکستان کا 70 کروڑ روپیہ تو یہ جو لکھا گیا ہے، جو پیپرز پہ لکھا گیا، باقی گھر بنگلے یہ وہ باہر کی دنیا میں جو وہ خود یہ جو بدماشیہ کا ٹولہ ہے اس میں 7 8 10 وکیل تو خود بھی ہیں. بہرحال معاملہ یہ ہے کہ آپشنز کیا ہیں. آپشنز یہ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ فیصلہ فوراً عدالت سنا دے گی، شارٹ آرڈر یعنی چھوٹا ایک مختصر فیصلہ دے گی، یا فیصلہ محفوظ کر لے گی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ کتنے دن اور، میرا خیال یہ ہے کہ 2-4 دن سے زیادہ یہ چلے. اس وقت کتنا بھی کھینچے عدالت، دیکھیں نا عدالت کہہ رہی ہے کچھ تو لا کے دو، عدالت کہہ رہی کوئی موقع ایسا نہ رہ جائے کہ ہم کوئی فیصلہ دیں اور اس کے نتیجے میں بعد میں یہ. اور میاں صاحب آج کچھ بھی نہیں تھا، مجھے بتاؤ تو صحیح نا میں نے کیا کیا ہے، مجھے بتاؤ نا، میں کیا بتاؤ تو صحیح میں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. میں حسن اور حسین نواز میرے بچوں نے کیا کیا ہے. اچھا بچوں نے واقعی کیا، بچوں نے کیا کیا جو اربوں روپے آ گئے، یعنی واقعی کچھ چھوڑیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ذرا تصور کریں کہ یہ جو GIT میاں صاحب کی ہوئی ہے، یہ ذرا باقی حکمراں خاندانوں کے بچوں کے ساتھ شروع ہو، ان کی بھی لائن لگی ہوئی ہے. وہ کیا جواب دیں گے، ہم نے کیا کی ہے، ہم باہر کیسے رہتے ہیں، ہمارے پاس کون سے کام ہے دبئی کے. یہ بھی کہانی چل، یہ جو ہے نا بس یہ شروع ہونے والی پارٹی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے والا کھیل ہوگا فیصلے کے بعد. یا یہ کہ مختصر فیصلہ یا تفصیلی فیصلہ، ٹھیک ہے، یا نااہلیت اور ریفرنسز، یا جو میاں صاحب کی پوری کوشش ٹھس آہستہ آہستہ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ صرف ریفرنسز ہوں. اور وہ آج میاں صاحب، وہ میرا خیال سے میاں صاحب کو میرا پروگرام کو سنتا ہے، کوئی ایک آدھ آدمی ضرور سنتا ہے. میاں صاحب مجھے لگتا ہے کہ سنتے ہیں، مجھے شک ہے
کیونکہ میں نے چند دن پہلے کہا تھا نا کہ اس طرح جب آپ غصے میں اور گالم گلوچ کریں گے تو لوگوں میں ہمدردی کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے. تو آج میاں صاحب ہمدردی کے جذبات کے ساتھ آپ آج نوٹ کریں نا, آج خواجہ آصف صاحب نے بھی, ان کی تقریر بڑی پرجوش تھی لیکن بڑی محتاط تھی. اس میں کوئی لوہے کے چنے, اور خواجہ آصف صاحب پوری کانسٹیچوئنسی ہے, پرانے سیاستدان ہیں, پرجوش انداز میں اسپیچ تھی ان کی لیکن محتاط تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی عدالت کے بارے میں. ہاں میاں صاحب نے بھی پھٹنے سے گریز کیا, کوئی انہوں نے بات نہیں کی, نظر آئے لیکن غصے میں نہیں گئے. مطلب ایک چیز مان لی نا. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو کچھ میاں صاحب کہنا چاہتے تھے, میاں صاحب کی اب یہ صورتحال ہے کہ میاں صاحب کی جو تقریریں ہیں نا, وہ تقریریں بھی شاید میاں صاحب اب وہی کہیں, وہی مطلب ایک حد تک ان کو بات کرنے دی جا رہی ہے, اس سے زیادہ وہ بات کریں گے مطلب اس کے بعد مطلب وہ اب نہیں ہے کہ پھٹیں گے اور کہیں کھلیں گے اور اینٹوں سے اینٹیں. میاں صاحب کو یہ سمجھا دی گئی ہے, میسج وہ سمجھ بھی گئے ہیں, کسی نے کہا یا نہیں کہا کہ مجھے کہاں تک بات کرنی اور کہاں تک نہیں کرنی. وہ جو تھا نا کہ میرے سینے میں بھی راز ہیں اور میرے یہ بھی, وہ سارا میرے خیال سے وہ نوبت نہیں آئے گی, اور وہ میاں صاحب کو سمجھا بھی دیا گیا کہ محتاط انداز میں بات کریں. بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایرلیونٹ ہو گئے ہیں کافی حد تک. ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں, فواد کو دوڑا سکتے ہیں ادھر ادھر اور پیسہ کھلا سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ اور فیصلہ عدالت کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اس پر ہم بریک سے آ کر بات کریں گے. عدالت کیا فیصلہ دے سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ملک میں موجودہ جو بحران ہے کیا وہ ختم ہو سکتا ہے, اس پر بحران بڑھے گا, فیصلے کے بعد بحران تو بڑھے گا, بحران تو بڑھنے جا رہا ہے. آپ بریک لیں پھر میں اس کے بعد. جی ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, کل کی سماعت میں بھی وزیر اعظم کے خاندان کی طرف سے دلائل پیش کیے جائیں گے, اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ فیصلہ جو بھی آئے ملک میں بحران بڑھے گا. بحران بڑھے گا ظاہر ہے, کیونکہ بحران میں کسی اور نہیں, ملک بہتری کی طرف جائے گا, لیکن بحران میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں میں بتاتا ہوں. پہلے تو وکیلوں کی جو دلائل کی بات ہو نا, وہ کسی سے پوچھا کہ بیوقوف اور پاگل میں کیا فرق ہے. بیوقوف اور پاگل میں کیا فرق ہے. اچھا, اب یہ اب گاڑی میں جا رہے ہوں تو ایک خاص سپیڈ میں جا رہے ہوں اور کوئی پیچھے رہ جائے, بہت ہی سلو آہستہ سے گاڑی چلا کے آ رہے ہو, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ عموماً دل میں سوچتے ہیں بیوقوف آدمی ہے. جی. اچھا, کوئی تیز آپ سے آگے نکل جائے, کہتے ہیں پاگل ہو گیا یہ. ایسے ہوتا ہے نا, بالکل. کوئی گاڑی تیز نکل جائے تو کوئی بہت ہی تیز ہو تو ہو پتا, وہ پھر ہوتا ہے کچھ نہیں. تو بیوقوف اور پاگل میں یہ اب بات ہو رہی ہے کہ کل کیا دلائل پیش ہوں گے. اچھا, وہ میں اب کل دلائل سے پہلے میں ایک بات اور صرف کر دوں, ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا. وہ ایک بادشاہ جو تھے انہوں نے کہا ایران کی اپنی ریاست میں کہ جو شخص مجھے سب سے اچھا اور انوکھا پھل کھلائے گا میں اس کو بہت بڑا انعام دوں گا, اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو جائے گا تو پھل اسے نکلنا پڑے گا, سولو کرنا پڑے گا, نکلنا پڑے گا. تو ایک بندے نے کہا کہ اس کے باغ میں بیر لگتے تھے بڑے اچھے, بیر, تو اس وہ بیر لے کے بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے کہا یہ تو بیر ہے, نکلو اس کو. وہ بندہ نکل گیا, چلا گیا باہر. اچھا, دوسرا بندہ جو تھا اس کے باغ میں سیب لگتے تھے, بہت ہی زبردست قسم کے, کندھاری سیب ہوتے ہیں نا, اس سے بھی زبردست سیب. وہ سیب لے کے بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے دیکھا, اس نے کہا یہ سیب, اس کو نکلو. وہ رونے لگ گیا, اس نے کہا میں اس کو کیسے نکل سکتا ہوں, یہ تو سیب ہے, میں کھا لوں. نے کہا نہیں, نکلو. اچھا, پھر وہ اچانک روتے روتے وہ ہنسنے لگ گیا. تو بادشاہ نے پوچھا تو ہنس کیوں رہے؟ اس نے کہا اس لیے بادشاہ سلامت, میرے پیچھے جو آدمی ہے وہ تربوز لایا ہے. اچھا, تو آپ, اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کل کون سا وکیل آئے گا, اور وہ آج تو میرا خیال سے خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ سیب کھا کے گئے ہیں یا پتہ نہیں سیب ساتھ لے گئے ہیں, کیا ہوا عدالت میں کل سلمان اکرم راجہ تربوز لے کر آئیں گے. بات یہ ہے کہ اس میں سے نکلے گا خاک, وہ ڈبہ نمبر 10 جو ہے جس کے بارے میں نے بات کی, جو میری اطلاع ہے, میری اطلاع غلط بھی ہو سکتی ہے, اطلاع ہے 25 ملکوں سے 24-25 ملکوں سے غیر ملکی جو ممالک ہیں وہاں سے رابطے ہوئے ہیں. ایک تو ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے عدالت نے اشارہ کر دیا, اس میں وہ نیوزی لینڈ کی اسٹیل مل آ رہی ہے. سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ میں ایگزیکٹ نمبرز میرے پاس نہیں ہے, لیکن جو مجھے جس
جن صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا 14 ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری انڈیا میں بھی ہے. تو وہ ڈبہ جو ہے وہ ڈبے کو بھی 10 نمبر ڈبے کے اندر ہی بند نہ ہو جائیں بہت سارے لوگ جی. وہ اس میں 14 ملین ڈالرز کے سرمایہ کاری کے پیپرز جو ہیں وہ انڈیا سے اور کچھ ملکوں سے آ گئے ہیں، 4-5 ملکوں کے، باقی ملکوں سے آ رہے ہیں تیزی سے پوری دنیا میں. اچھا، اور ایک جگہ جا رہے ہیں ایک خاندان کو پکڑنے تو دوسری بدماشیاں بھی نکل کے آ رہی ہے. وہ بھی پتا، وہ کہہ رہے ہیں سر ایک منٹ ان کو بھی یہ بھی لے جائیں نا، نیٹ ورک آپس میں وہ دیکھیں نا، وہ بدماشیاں تو سب کے لیے، وہ تو سب کے لیے اپنی سروسز ہیں نا، وہ تو سب کے لیے آفر کرتے ہیں سروسز. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس فیصلے کے نتیجے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ بحران آئے گا، کیونکہ اس فیصلے کے نتیجے میں ایک تو آج عمران خان نے بات کی غالباً، جی، مطالبات کے الیکشن کمیشن. الیکشن کہیں اس کے بعد مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. مجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایف بی آر کو دیکھیں، میں ٹیکس کیوں دوں اگر اس ملک کا کہ بڑے بڑے لوگ یہاں پہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ پاکستان، وہ ٹیکس چور آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ ٹیکس چور نکل رہا ہے، آخر میں عدالت کہہ رہی ہے، اور آج عدالت نے کہا کہ 1 منٹ ٹھہر جائیں، آپ اگر وعدہ معاف نہیں تھے تو آپ شریک ملزم تھے، یعنی دوبارہ وہ ملزم ہو گئے ہیں اگر وہ وعدہ معاف، اگر بیان حلفی غلط تھا. کیونکہ دیکھیں نا، پہلے وہ شریک ملزم تھے، انہوں نے مشرف صاحب کو خود آفر کی، جھوٹ بولتے ہیں یہ ساکدار، انہوں نے مشرف صاحب کو آفر کی کہ میں نے وعدہ معاف بننا ہے، تو شریک ملزم سے وہ وعدہ معاف ہو گئے تو ملزم نہیں رہے. اب جب وہ بیان حلفی غلط ہے تو پھر دوبارہ شریک ملزم ہو گئے نا، کیونکہ وہ الزام تو ثابت ہو رہا ہے وہاں پہ پیپر، تو پھر واپس وہ ملزم کی حیثیت میں چلے گئے. تو اسحاق ڈار صاحب اب اپنا الگ سے لے کے خاندان سے ہٹو بچو کر کے وہ اپنے آپ کو بچانے اب کود گئے. اور وہ کہتے ہیں نا، انہوں نے چھلانگ لگائی ہے، وہ کہتے ہیں نا جمپنگ ان دا فرائی پین، انہوں نے چھلانگ لگا دی ہے، وہ پانی سمجھ کے وہ فرائی پین میں چھلانگ ماری، انہوں نے وڑپ کر کے وہ فرائی پین میں کود گئے. وہ عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں جو ہوں وہ میرا کیس سنا جائے. عدالت ان کو بتا رہی ہے کہ اچھا یہ کنیکشن تھا، اس میں علی ڈار صاحب کا بیٹے کا بھی نام آ گیا، یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا. وہ تو مطلب ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کا کیا بنے گا مجھے نہیں پتا. اور ان کے اس میں بحران میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدماشیاں ٹوٹ رہی ہے. دیکھیں، بدماشیاں کی شکست ہونا قانون کے ہاتھوں میں اور تضحیق کے ساتھ، اس سے زیادہ کہ ویسے یہ لائق ہیں. یہ بدماشی ایک ہی خاندان کی بات نہیں ہو رہی، سب کی بات ہو رہی. جھوٹ بول کے لوگوں کے ساتھ، میرا یہ نہیں ہے، میں فلانا. اور سب سے بڑا جرم سپریم کورٹ میں غلط دستاویزات جمع کروائیں. آپ سپریم کورٹ میں کیا کرتے ہیں جاتے، یعنی سپریم کورٹ میں کہتے ہیں نا کہ میں کتاب پہ ہاتھ رکھتے ہیں، میں سچ کہوں گا، سچی سے بات. آپ حلف اٹھاتے ہیں، اور حلف اٹھانے کے بعد آپ میں نے کیا کیا ہے، میرا خاندانی کاروبار، 1 منٹ ٹھہرے، یعنی آپ خاموشی سے بیٹھے تھے اور آپ کا خاندان، آپ کی انڈسٹریاں بڑھ رہی تھیں، آپ کا کاروبار بڑھتا جا رہا تھا. آپ یعنی وہ کہتے ہیں نا تاجر کو کبھی حکمران نہ بناؤ. یعنی میں نے کیا کیا ہے بھئی، آپ نے یہ کیا ہے کہ اربوں روپیوں کے بینکوں کے لون لیے آپ کی کمپنیوں نے، اس چودھری شوگر مل کے پیپر ٹیمپر ہوئے. میں نے کیا کیا ہے؟ اس آگدہ کو کہہ رہے ہیں میں نے کیا کیا، بچے کہہ رہے ہیں میں نے کیا کیا ہے، جس سے پوچھو میں نے کیا کیا ہے. اب سندھ میں آپ سندھ کا حال دیکھیں، میں نے کیا کیا ہے، وہاں ہر آدمی میں نے کیا کیا ہے. یعنی اب جیلوں میں چلے جائیں، وہاں کو قاتل وہ پھانسی کاٹ میں ملیں گے کہ میں نے کیا کیا ہے. یعنی میں نے کیا کیا ہے، ایسا ایک جملہ بن گیا ہے. مجھ پر کیا الزام ہے، مجھ پہ کیا الزام ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح نا. وہ کہتے ہیں تو نے مطلب اب کیا، بارہ چھوڑیں اب یہ گون. مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ محفوظ ہوگا یا شارٹ آرڈر آئے گا، اور زیادہ اس میں دیر لگے گی نہیں. اور ان کی کوشش یہ ہے اب آہستہ آہستہ کوشش دم توڑ رہی ہے. ان کی جو کوشش ہے کہ کسی طرح سے نااہلیت نہ ہو اور نیب میں چلا جائے، نیب ہم مینج کر دیں گے. ذہن میں رہے کہ محترم جسٹس آصف کھوسہ صاحب کے ریمارکس ہیں اور ان کا ڈیسیجن ہے کہ اس چیئرمین نیب اور اس ڈھانچے کے نیچے نیب کچھ نہیں کر سکتی، اور نیب کے پر کارڈ وہ لوگوں کی یادداشت کم نہیں ہے. میگا کرپشن کیسز، یہ وہ جو کچھ نیب نے ماشاءاللہ کارنامے دکھائے، تو نیب کے ان کی پوری کوشش ہے ابھی بھی وہ ہونا نہیں ہے.
وہ ہونا نہیں، کیونکہ وہ تو پھر ایک دائرے کا وہ نہیں ہونا نہ اسے لوگ وہ نہیں ہونا. بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ملک کے آپ حالات دیکھیں، پھر چائنا کا پورا چائنا بارڈر پہ ٹینشنز بڑھ رہی ہیں، بحران بڑھ جائے گا، اس پر ہم بریک سے آ کر بحران بڑھا نہیں. وزیر خارجہ بھی زبردوز، وزیر اطلاعات زبردوز، مریم تو اورنگزیب صاحبہ تو وزیر مملکت ہے نا. اس کے بعد آپ کے وزیر دفاع بھی غائب، وزیر خزانہ زبردوز، وزیر داخلہ بیمار ہو گئے. میں نے چیک کیا آج ہمارے چودھری نثار صاحب کو کمر کے اندر کمر درد ہے، تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر ان کا وہی ہے جس نے مشرف صاحب کو کمر کے درد کا سرٹیفکیٹ دیا تھا. آپ وقفہ لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. بڑا سنگین کمر کا درد. جی بریک سے آ کے ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ چودھری نثار صاحب نے دلوایا تھا غالباً، لوگ کہتے ہیں. بالکل. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، عدالت نے آج اپنے ریمارکس میں کہا کہ لازمی نہیں ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ درست ہو، لیکن حتمی فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کل تک جو بھی دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ اس کیس کو کس طرف لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ان اعتراضات کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے عدالت کے لیے؟ کراچی میں پھر تشدد شروع ہو گیا ہے، ٹارگٹ کلنگز اور یہ ہنگامہ شروع ہو گئی، کیونکہ اسٹیٹ آپ کی ریاست اپنی جگہ کام کر رہی ہے لوگ، لیکن اوپر بیٹھے ہوئے دیکھیں نا، ملک کا وزیر خارجہ ہی نہیں ہے، وزیر اطلاعات ہی نہیں ہے، وزیر داخلہ جو ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ امید مطلب یہ جو کمر کا درد والی چیز آئی ہے نا، یہ ایک عجیب سی مجھے پریشانی ہے. 12 آئی ہوپ کہ کوئی ڈانسنگ کلاسز نہیں جوائن کریں گے ہمارے محترم چودھری نثار صاحب. یہ 25 ملکوں سے دستاویزات 10 نمبر ڈبے میں، اور اس میں انڈیا میں بھی انویسٹمنٹ ہوئی ہیں ہمارے پاکستان کے بدماشیہ کی. بحران پیدا تو کر دیا ہے نا انہوں نے. دیکھیں یعنی ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک قبضہ گروپ ہے. اچھا اب یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کے منتخب ہیں. اچھا منتخب میں ہوں تو بھائی مجھے چلیں 1 کروڑ ووٹ پڑا ہے پورے ملک سے. بھائی میرے خلاف بھی تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو 10 کروڑ ملے ہوئے ہیں ووٹ. میرے خلاف جو ووٹ ہیں سارے ملا لیں تو 10 کروڑ ہیں، سارے کے سارے کہہ رہے ہیں جاؤ. دیکھیں اور عدالت، ایک میں آپ کو بات بتاؤں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو تربوز لے کر آئیں گے نا، وہ جو میں نے بتایا کہ وہ سیب نکلو اور تربوز نکلو، یہ عدالت کو، لوگوں کو، عام لوگوں کو، اب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ان کو یعنی انوائے کر رہے ہیں، یعنی آپ ان کو غصہ چڑھا رہے ہیں عوام کو. عدالت تو ظاہر ہے کہ بہت آرام سے سن رہی ہے ان کی ساری باتیں، لیکن عام لوگ اب یعنی وہ غصہ نہیں چڑھنا شروع ہو جاتا. اچھا پھر میاں صاحب، وہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہم میں سے کسی نے آج تک، میاں نواز شریف صاحب نے آج تک، میاں نواز شریف صاحب کی عادت ہی ہے کہ وہ کبھی برا بھلا نہیں کہتے، دوسروں سے کہلواتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے آج تک، دیکھو میرے قائد نے، ہم بھی بہت کو کہہ سکتے تھے، کبھی کوئی غلط بات نہیں کی میرے قائد نے. سخت میاں صاحب کی عادت ہی ہے، بچپن سے یہی عادت ہے میاں صاحب کی. میاں صاحب کی بچپن سے یہ عادت ہے. میاں صاحب شہباز شریف کو نہیں مارتے تھے، یا شہباز شریف ان کو مارتے تھے کہ وہ پڑوسی کو پتھر مار کے آ جاؤ. مطلب بات یہ ہے کہ میاں صاحب، وہ عابد شیر علی ایسے بول رہے ہیں، وہ جو لوگ گالم گلوچ ہو رہی ہے، وہ دانیال عزیز ایسے بول رہے ہیں. وہ میاں صاحب اندر ہیں، ان کے اندر میاں صاحب کی روح ہے. وہ میاں صاحب کے گالیاں پڑوا رہے ہیں، ان کے اندر سے میاں صاحب بول رہے ہیں. اب میاں صاحب خود ایسے بیٹھے ہوئے، میں نے تو کچھ نہیں کیا آج تک عمران میں. بھائی وہ سارا جو میڈیا اسٹریٹجک سیل آ کے دبردوز، ان کی گورنمنٹ کی جو دبردوز کی لکھی جائے گی نا داستانوں سے، میڈیا اسٹریٹجک سیل کا بہت بڑا رول ہوگا. ایک کو کسی کو بیٹی کھا گئی، کسی بچے کو اس کا باپ کھا گیا. ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گی، سیاست عجیب سیاست ہے. اگر فیصلے سے، عدالت کے فیصلے سے یہ بحران نہیں ختم ہوگا، ان کا شوہر کھا گیا، اگر عدالت کے فیصلے سے یہ بحران نہیں ختم ہوگا تو پھر کیسے ختم ہوگا؟ نہیں ختم تو یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ یہ آگے چلے گا، یہ بلڈوزر آگے چلے گا، یہ بلڈوزر چلے گا. بلڈوزر یعنی بٹن دبائے گی عدالت، جو بھی بٹن دبے گا اور یہ بلڈوزر چلے گا. اور بلڈوزر چلے گا تو پھر اس کے بعد سب آئیں گے. عدالت جو ہے، یعنی عدالت، آپ یقین کریں کہ آج ایسے لگ رہا تھا کہ انوائے نہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ یعنی عدالت کہہ رہی کہ یار کچھ تو، یار کوئی تو بات، کوئی تو آخر کر دو. خواجہ آ رہے ہم آپ کو نہیں، ہم جے آئی ٹی نہیں، ان کا نام نہیں آتا، بچوں کا آتا ہے تو کیا ہو گیا، بچوں کو نہیں. یعنی آخر میں یہاں پہ آ گئی صورتحال کہ بچوں کا تو آتا ہے. یعنی وہ مریم ہماری بہن بھی بیچاری، مجھے بہت دکھ ہے، مجھے جتنا مجھے دکھ ہے نا مریم نواز صاحبہ کے زبردست ہونے کا، اور کسی کو نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ
وہ دیکھیں وہ جو پیر اجاز سے رابطہ کر لیتے ہیں نا کالے بکروں والا، وہ جو زرداری صاحب کو مشورے دیتا تھا، تو شاید بچت ہو جاتی. سارا تقیہ انہوں نے کیا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، داتا صاحب کے وہاں جا کے یہ دعائیں کرتا ہے ساکھدار، وہ پتا چلا کہ وہ بھی وہاں سے یہ آپ یقین کریں، آپ تحقیقات کریں اور گلوں سے پیسے اٹھاتا ہوگا. داتا صاحب کے باہر سے یہ گلوں سے پیسے اٹھاتا ہو سکتے، آپ اسحاق ڈار کا میں ماننے کو نہیں تیار کہ یہ آدمی وہاں جا کے کوئی پیسہ دیتا ہوگا. یہ یا تو پھولوں کی چادر یا وہ لنگر اٹھاتا ہوگا، وہاں سے گھر جا کے کھلاتا ہوگا، یہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. یہ حجویری ٹرسٹ کو تحقیقات کرنی بڑی ضروری ہے، یا اس کے تھرو منی لانڈرنگ کرتا ہوگا. یہ جو پیسہ ویسا ڈال کے چلے جاتے ہیں نا لوگ منت کا، یہ کچھ کرتا ہوگا وہاں پہ. یہ آدمی ایسے نہیں ہے یہ آدمی. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیخ چلتا پھرتا جھوٹ ہے انسانی شکل میں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.